لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت درستگی میں پیدا، ایسے خوبصورت انسان اس دنیا میں بھیجے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے ان کو کہ یہ شاہکار ہے اللہ کی مخلوق۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ 3 میں قسمیں کھا کھا کر 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہترین حالت اعتدال اور حالت درستگی میں پیدا فرمایا ہے۔ ایسا اعتدال ہم نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا ہے، یہ اعتدال اس کے انسان ہونے کی بنیاد پر ہے، اور بہترین حالت درستگی میں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ شاہکار ہے اپنے خالق کا، کیسا عظیم جو ہے وہ خالق ہے جس نے ایسے عظیم انسان کو، ایسی عظیم مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت درستگی میں پیدا، ایسے خوبصورت انسان اس دنیا میں بھیجے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے ان کو کہ یہ شاہکار ہے اللہ کی مخلوق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عالم ارواح میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا گیا، آدم کہنے لگے مولا کیا خوبصورت چیز پیدا کی ہے تو نے، کیسا عظیم شخص پیدا کیا ہے۔ داؤد کی خوبصورتی پر لوگ مرتے تھے، یوسف کی خوبصورتی پر مرتے تھے، داؤد کو دیکھا تو مولا کیا خوبصورت پیدا کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اتنی عمر ہے اس کی۔ داؤد علیہ السلام کی سن کر کہنے لگے مولا میری عمر کے 40 سال بھی اس کو لگا دے، داؤد کو لگا دے 40۔ ایسے خوبصورت انسان اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین حالت درستگی میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا۔ تو یہ انسان کا اعزاز ہے، انسان کا شرف ہے۔ تو بحیثیت انسان، انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی شخص بڑے خاندان سے ہے تو اس کی عزت بڑی ہے، کوئی شخص چھوٹے خاندان سے ہے تو اس کی عزت جو ہے وہ کم ہے۔ نہیں، عزت و تکریم کے لحاظ سے تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے برابر قرار دیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے معروض بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی، کہتے ہیں کہ میں مقام ربضہ پر معروض بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام ربضہ پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، معروض کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے اور آپ کے غلام کے کپڑے بالکل ایک جیسے تھے، کوئی ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ جو کپڑے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑے آپ کے غلام نے پہنے ہوئے ہیں، جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، معروض کہتے ہیں وہی لباس جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے بھی زیب تن کیا ہوا۔ میں نے پوچھا، کیونکہ ایسا عرب تو کم از کم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ غلام کا لباس اور آقا کا لباس جو ہے وہ برابر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انسانیت کے درمیان یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مٹا دی تھی، ختم کر دی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے غلام کی بے عزتی کرے۔ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ جو خود کھاتے ہو اپنے غلام کو بھی خود وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابو ذر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو بھی وہی کپڑے دیے ہوئے ہیں جو آپ نے خود زیب تن کیے ہوئے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا، گالی دی اسے،
اور اس کی ماں کا تانا اسے میں نے دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تو نے اسے اس کی ماں کا تانا دیا ہے، ابھی تک جہالت تمہارے اندر سے نہیں گئی، ابھی تک تم جہالت کے دور میں رہ رہے ہو، جہالت کا اثر تمہارے اوپر ابھی تک موجود ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس اتنا ہے، ورنہ وہ تمہارے جترا ہے۔ جس شخص کی ماتحتی میں کوئی شخص آ جائے تو اسے وہی کچھ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اسے وہی کچھ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں ایسی تکلیف میں مت ڈالا جائے جو تکلیف ناقابل برداشت ہو ان کے لیے۔ اگر کوئی سخت کام ان کے حوالے کرو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ اس کام میں کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کی معاونت کرو۔ یہی حکم غلاموں کا ہے اور یہی حکم ملازمین کا ہے کہ اللہ نے ان کو سرکار نے جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے زیر نگیں کر دیا ہے، تو جو کوئی بھی کسی کے زیر نگیں ہو اس کا یہی حکم ہے کہ وہ خود جیسے کھا رہا ہے اپنے ماتحت کو بھی وہی کھلائے، جو وہ خود پہن رہا ہے اپنے ماتحت کو بھی وہی پہنائے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انسانیت کی تکریم ہے۔ بحیثیت انسان آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت آقا اور غلام میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ما اطیب و اطیب ریحک، ما اطیبک و اطیب ریحک، تو کیسا پاک ہے، تیری فضا کیسی پاک ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کتنا عظیم ہے اور تیری عزت کتنی عظیم ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک من مالہ و دمہ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیری عزت سے کہیں بڑھ کر مسلمان کے، مومن کی، انسان کے جان، مال اور اس کے خون کی عزت بڑھ کر ہے۔ تیری عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، جو اس کی مال اور اس کے خون کو عزت عطا فرمائی ہے، وہ تم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ بحیثیت انسان، انسان کی عزت ہے، اس کے کسی خاندان کی وجہ سے نہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انسانوں کے حقوق کو واضح طور پر، کھلے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کے حقوق کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اللہ کے حقوق کے بعد فوراً انسانوں کے حقوق ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت والدہ، بحیثیت بھائی، بحیثیت بہن، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محلے دار، یہ سب حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بیان فرمائے ہیں۔ کیا ہم ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، بس اپنے گھر میں بیٹے ہیں، بیوی ہے یا خامن ہے، بس اس کے علاوہ کیا حقوق ہیں؟ ذرہ برابر بھی کبھی ہم نے آج کی اس دنیا میں نہیں سوچا ہے۔ بس ایک سیلفشنس ہے، ایک خود غرضی ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا حق ہم پر واجب فرض ہے، اس کی مخلوق کا بھی فرض ہے، اسی طرح جس طرح اللہ کا فرض ہے۔ اس نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کا بھی ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا۔
اللہ کے حکم میں اور والدین کے ساتھ احسان کے درمیان کوئی دوسرا حکم نہیں ہے۔ سمجھنی چاہیے ہمیں یہ بات کہ اللہ نے اکٹھے یہ حکم بیان کیا ہے ایک آیت میں، بغیر کسی انٹرول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے کہ ایک حقوق بیان کیے پھر دوسرے حقوق بیان کیے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست یہ حقوق جو ہیں وہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔